لامحدود کا عشق موجود ہے، پر معصوم فرماتے وہ لامحدود تجھے دنیا میں ملنے والا نہیں ہے۔ وہ لذت اگر ملتی ہے تو مصلی عبادت میں ملتی ہے۔ تیسرے مرحلے پہ میں کل پہنچا، آپ سب سے میں نے ایک سوال کیا تھا، امید ہے آپ سوچ کے آئے ہوں گے، جوابات ذہن میں لا کر لائے ہوں گے۔ میں نے کہا ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم فرق انسان اور فرق حیوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ انسان کیا ہے، دوسرا یہ سوال ہے کہ انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں تجھے سمجھ میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا کہ انسان حیوان جیسا ہے پر حیوان نہیں ہے۔ ہمارا جسم حیوان جیسا ہے پر یہ حیوان نہیں ہے۔ کبھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، تجھ سے زیادہ حسین آنکھیں اللہ نے حیوان کو دی۔ کبھی آئینے میں دیکھ کے یہ نہ بولنا میری آنکھیں بہت بڑی ہیں، تو گدھا مسکرا کے بولے میری آنکھیں تو تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ کبھی قوت بازو پہ ناز نہ کرنا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں 80 کلو 100 کلو کا وزن اٹھا دیتا ہوں، میں 10 بندوں کو زمین پہ پٹک لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ گھوڑا بولے گا میرے پاس تجھ سے زیادہ طاقت ہے، ہاتھی بولے گا میرے پاس تجھ سے زیادہ طاقت ہے۔ اے انسان کبھی اپنی شکم پہ ناز نہ کرنا کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں۔ بھینس آگے آگے ہوگی، کہے گا میں تجھ سے زیادہ کھاتی ہوں۔ اے انسان کبھی اپنی بازوؤں پہ کبھی اپنی ٹانگوں پہ ناز نہ کرنا، میں بہت تیز دوڑتا ہوں۔ گھوڑا بولے گا میں تو تجھ سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہوں۔ اے انسان کبھی اولاد پہ ناز نہ کرنا کہ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو بولے میں تو بڑا قسمت والا ہوں، اللہ نے مجھے 10 بچے دیے ہیں۔ کبھی کثرت اولاد پہ ناز نہ کرنا، تجھ سے زیادہ حیوان بچے پیدا کرتے ہیں۔ اے انسان کبھی اس چیز پہ ناز نہ کرنا کہ مثلا تو شہوت کے مالا مال ہے، شہوت حیوان میں تجھ سے زیادہ ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان خود پہ فخر کرے؟ جسم پہ تو ہم فخر نہیں کر سکتے نا، حسن پہ تو ہم فخر نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم انسان سے زیادہ مضبوط جسم خدا نے حیوان کو دیا۔ انسان کی بینائی سے زیادہ حیوان کی بینائی مضبوط ہے، انسان کے چکھنے کی طاقت سے زیادہ حیوان کی قوت ذائقہ مضبوط ہے، انسان کی سماعت سے زیادہ حیوان کی سماعت مضبوط ہے۔ تو کبھی جسمانی قوتوں پہ ناز نہ کرنا، تبھی تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ ناز کیا ہو، علی نے اپنے بازوؤں پہ ناز کیا ہو۔ جب لوگ علی کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے یا علی آپ نے خیبر کے دروازے کو اپنی ہاتھوں سے اکھاڑا تھا، علی مولا نے کہا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا، میں نے روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ کبھی جسموں پہ تو سب سے سوال ہے کہ انسان کیا نہیں ہے؟ انسان ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسان کیا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں جو میں نہیں میں اسے اپنا آپ سمجھ رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو گھوڑا نہیں جو اپنی شہوت پہ ناز کرے، تو گدھا نہیں جو قوت بازو پہ ناز کرے، تو حیوان نہیں جو اپنی آنکھوں پہ ناز کرے۔ علی کن چیزوں پہ ناز کرتے تھے؟ کبھی یہ نہیں کہا میں اپنی قوت بازو پہ ناز کرتا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ علی اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، کہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے تو علی کا خدا ہے۔ وہ کن چیزوں پہ ناز کر رہے ہیں؟ میں کن چیزوں پہ ناز کر رہا ہوں؟ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے، پھر بڑوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے آپ درخت کو دیکھتے ہو، جتنی بھی کائنات میں اشیاء ہیں، تھوڑی علمی بات ہے لیکن غور سے سنیے گا، جتنی بھی کائنات میں اشیاء ہیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ 4 چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ درخت ہیں، پتے ہیں، سبزیاں ہیں۔ یہاں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ حیوانات ہیں۔ یہاں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ لوہا ہے، پتھر ہے، یا آپ کو انسان نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو جو پتھر ہے اس کو عربی میں جماد بولا جاتا ہے، جو درخت ہے اس کو نبات بولا جاتا ہے۔
جو گدھا اور گھوڑا ہے اس کو حیوان بولا جاتا ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے انسان بولا جاتا ہے۔ چار چیزوں سے ہم خالی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیا نہیں ہے، تو جب نہیں سمجھ میں آ گیا تو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہر بچے سے پوچھو کیا انسان درخت ہے، سب بولیں گے نہیں، لیکن کیا درخت جیسا ہے؟ کیا درخت والے طاقتیں صلاحیتیں انسان میں ہیں؟ بچے نے بولا نہیں، لیکن میں بولوں گا ہیں، کیونکہ آج تک آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہوٹل پہ چائے پینے کے علاوہ، ہمیں ٹائم ہی نہیں موبائل یوز کرنے کے علاوہ، یا سر فیس بک میں ہے یا ٹک ٹاک میں ہے یا واٹس ایپ میں ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو صاحبان عقل ہیں وہ اللہ کی خلقت کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر صاحب ذکر بنتے ہیں۔ تو سوچے نہ تجھے ہدایت نہیں مل سکتی کہ انسان درخت نہیں ہے، پر جو کمالات درخت کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر ہیں۔ کون سے؟ درخت چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، انسان بھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ نائی کے پاس گئے، بال کٹوائے، پھر بڑے ہو گئے، درخت کے پتے جھڑے، پھر بڑے ہو گئے۔ تو ہم درخت تو نہیں، پر درخت کی صلاحیتوں کو رکھتے ہیں۔ جو کمالات ایک درخت کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب آپ سب سے سوال ہے کیا انسان حیوان ہے؟ کہا نہیں، لیکن کیا حیوان جیسا ہے؟ جو خوبیاں حیوان میں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ حیوان بچے پیدا کرتا ہے، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ حیوان بھی شادی کرتا ہے، ہم بھی شادی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے جب وہ شادی کرتا ہے تو بیچ میں مولوی نہیں ہوتا۔ ہم جب شادی کرتے ہیں تو بیچ میں مولوی رکھتے ہیں، تو مولوی رکھ کر بتاتے ہیں ہم انسان ہیں، جو نہ رکھے وہ بتائے گا میں گدھا ہوں۔ تو نکاح کر کے بتاتا ہے کہ اے خدا میں جو کرتا ہوں تیری اجازت سے کرتا ہوں۔ گدھے کے لیے احکام نہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے۔ کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا تو بھی ہے، بچے اس کے بھی ہیں، بچے تیرے بھی ہیں۔ کبھی اس چیز پہ ناز نہ کرنا، تو نے گھر بنایا، گھر تو چڑیا بھی بناتی ہے، گھر تو کوا بھی بناتا ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو ہنر سکھایا، میں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لہٰذا میں انسان ہوں۔ اے انسان، اگر تو اپنے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے، ہنر کیوں سکھاتا ہے؟ تاکہ بچہ ہنر سیکھے، بعد میں یہ بھوکا نہ رہے، یہ اپنے رزق و حلال کی کمائی کر سکے، یہ کچھ کما سکے۔ تو جس طرح تو اپنے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے، اس طرح حیوانات بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں۔ کبوتر بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، شیر بچے کو شکار سکھاتا ہے، پرندے اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں۔ تو یہ حیوان بھی تو اپنے بچے کو ہنر سکھا رہا ہے۔ تو اگر تو نے بچے کو ہنر سکھایا، تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تو بھی وہی کام کر رہا ہے جو حیوانات کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، ارے صرف تو مزدوری نہیں کرتا۔ علی فرماتے ہیں مزدوری کرنا اگر سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، شام کو جلدی گھر میں آتا ہے۔ کہ حیا سیکھنا ہے کوے سے سیکھ، غیرت سیکھنی ہے مرغے سے سیکھ۔ یہ ساری چیزیں مولا فرماتے ہیں حیوانوں سے سیکھ۔ کہ ایسا نہ ہو تو حیوانوں سے پیچھے رہ جائے۔ تو کمانے کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، محنت کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، بچے پیدا کرنے کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، شکل و صورت کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، بچوں کو ہنر سکھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان نہیں تم نے گھر بنا دیا، بنگلہ بنا دیا، یہ گھر تو حیوانات بھی بناتے ہیں۔ بس وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سرحد حیوان سے نکال کر سرحد انسانیت میں داخل کرتی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں میں کما کر سمجھتا رہا میں انسان ہوں، میں بچے پیدا کر کے سمجھتا رہا میں انسان ہوں، میں رزق و روزی کی تلاش میں جا کر سمجھتا رہا میں انسان ہوں۔ فرمایا تو اس چیز کی وجہ سے انسان نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حیوانوں کے اندر ہیں۔ اب سوچ تو کیا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، کس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے خدا فرق انسان اور حیوان تو بتا۔ اللہ کی آواز آئے گی سورہ جمعہ کھولو، سورہ جمعہ کھولو، وہاں پہ خدا نے سوئے ہوئے انسانوں کو جگانے کے لیے انسان کو خدا نے ایک تشبیہ دی ہے جو شاید کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن سمجھو گے تو اچھی بھی لگے گی۔ کہا بعض لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے،
कमसलिल हिमार यहमिल अस्फारा, क्यों गधे की तरह है। अच्छा ये खुदा मुखातब किससे है? इंसानों से। एक होती है गाली जो हकीकत में आप गुस्से में किसी को बोलते हैं लेकिन सच नहीं होता, लेकिन अल्लाह जो भी बोलता है वो सच होता है। अगर वो किसी को गधा कहे ना, वो हकीकतन गधा होता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं इस गधे की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, क्योंकि खुदा बोल रहा है। अब तुझे देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं काम हैवानी कर रहा हूं। जिस शय की वजह से मुझे इंसान बनाया गया, अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं है तो मुझ में और गधे में कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। खुदा कुरान में क्या कहता है? बाज लोगों की मिसाल गधों जैसी है। क्यों खुदाया? कि जिस तरह गधे अपने ऊपर किताबें रख के जाए पर उन किताबों से फायदा ले न पाए। यहां खुदा फर्क गधा और फर्क इंसान बताता है, क्योंकि गधा जब किताबें पीठ पे रखेगा, गधा किताबों से कोई फायदा ले नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि हैवान के अंदर शहवत है, खाने पीने की ताकत है, सोना उठना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब चीजें उसके अंदर हैं। एक चीज उसके अंदर नहीं है जो तेरे अंदर है। अगर तू उसे खत्म कर दे तो फिर तुझ में और हैवान में कोई फर्क नहीं। कौन सी चीज है? का गधा किताबें रखता है पर किताबों से कोई फायदा ले नहीं पाता, क्योंकि गधे के अंदर सलाहियत ही नहीं है कि वो किताबों से फायदा ले सके। अब अगर तू भी गधे जैसा बन जाए, मसलन तेरे घर में कुरान हो, नहजुल बलागा हो, लेकिन उससे फायदा न ले, तो फिर मुझ में और अल्लामा गधे में कोई फर्क नहीं है। एक और मिसाल दो ताकि बच्चे बच्चे समझ जाए ना। भाई नवाब शाह में किसी किसान के घर में 2 गधे पैदा हुए। मिसाल दे रहा हूं। नवाब शाह में किसी किसान के घर में 2 गधे पैदा हुए। उसने कहा चलो गधे मेरे काम के नहीं हैं, एक गधा वो मौलवी साहब के घर लेकर आए, एक गधा एक मोची के घर में लेकर गए। कहा मौलाना गधा बड़ा तगड़ा है, ये रख लीजिए, आपके काम आएगा, कभी सामान वामान उठाना हो, हाँ रेडी पे लगा दीजिएगा, दिन रात आपका काम करेगा। मोची को कहा भाई तुझे भी थोड़ा बहुत काम हो तो गधे से काम ले लेना। कहा ठीक है। 5 साल के बाद बंदा वापस आया। मौलवी साहब गधे से आपने बड़ा काम लिया, अब वापस दीजिए। मोची को कहा आपने भी बड़ा काम लिया, अब गधा वापस दीजिए। दोनों ने वापस दिया। ये दोनों गधे लेकर आया नवाब शाह। लोगों को कहा इधर आओ, मैं 2 गधे लेकर आया, एक गधा मौलवी के घर से, एक गधा मोची के घर से। अब ये जो मौलाना के घर से लेकर आया हूं, 5 साल रहा है मौलाना के साथ, तो कम से कम आधा मौलवी तो बन गया। और ये लाया हूं मोची के घर से, तो कम से कम आधा मोची तो बन गया होगा। लोग क्या बोलेंगे, तू पागल तो नहीं होगा? गधा मौलवी के घर में हो या मोची के घर में हो, गधा तो गधा ही रहता है। अगला जुमला सुनने की सलाहियत है तो पढ़ दूं। गधा मौलवी के घर में हो या मोची के घर में हो, गधा तो गधा रहता है, क्योंकि गधे में सलाहियत नहीं है कि वो इल्म हासिल कर सके, वो हुनर सीख सके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई नबी के साथ रहे या अली के साथ रहे। ये दलील अक्ल की दलील है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो इंसान तब है युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, जब तक अपना तज़किया न करे, अरे हबीब तुझसे इल्म हासिल न करे। अब फर्क नहीं पड़ता बंदा अली के साथ रहे या नबी के साथ रहे, अगर रहने के बाद सुधरे ना तो इसमें और गधे में कोई फर्क नहीं है।
قرآن کی آیت ہے اور نبی کے زمانے میں اتری کہ باز کی مثال گدھے کی طرح ہے. خوارج گدھے تھے، حافظ قرآن تھے پر قرآن سے فائدہ نہ لے سکتے. انسان تب ہے جب علی کے پاس گیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، اور جب مدائن میں انتقال ہوا تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا. اب آپ نے واہ واہ کی، ذرا یہ واہ واہ اپنی طرف بھی لیجیے. ہاں ان پہ تو بڑی ہنسی آتی ہے آپ کو. یہ پرانے گدھے تھے، آج کل ماڈرن گدھے. پڑھے لکھے گدھے دیکھے ہیں آپ؟ پڑھا لکھا گدھا کبھی دیکھا ہے؟ ہاں؟ مولا کا فرمان ہے جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی گدھا نہیں. علم پہ عمل نہ کرے. جسے پتا ہو، مثلا ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی بہت ہوتی ہے. کہ سگریٹ پیتے ہو؟ کہاں. کہ نہ پیو، بڑا نقصان دہ، کینسر ہوتی ہے، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چھوڑ دیا. 2 دن کے بعد دوست کی شادی میں گیا، دیکھا وہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے. یہ علم تو رکھتا ہے، ڈاکٹر تو بن گیا پر انسان ابھی تک نہیں بنا. جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے. فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں کہ جس گدھے پر رسول خدا سواری کرتے تھے وہ پتہ نہیں مفسر قرآن بن جائے. ایسا نہیں ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہو. آپ مولا حسین کے ذوالجناح کا کیوں؟ کیونکہ اس نے کربلا میں اہل بیت کا ساتھ دیا. اب ایسا تو نہیں مولا کے ذوالجناح کے پاس علم زیادہ ہے، نہیں. اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس کا سوار حسین تھا. مولا حسین کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے، ورنہ گھوڑا گھوڑے جیسا، اس میں کیا فرق ہے؟ حیوان میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ مثلا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ کا تو آدھا عالم بن جائے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی حیوان ہو اس میں صلاحیت نہیں ہے، الا یہ کہ خدا اس پر کوئی وحی نازل کر دے، خدا اسے کچھ سمجھا دے، کچھ پیغام دے دے. جس طرح حضرت سلیمان کے کچھ قصے ہیں اس میں وہ وحی الہی کے ذریعے کام کرتے تھے، لیکن ہر حیوان میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ علم حاصل کر سکے. فرق حیوان اور انسان کیا ہے؟ انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر کوئی آپ کے بچے سے پوچھے، جوان سے پوچھے، بوڑھے سے، آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ 70 سال کے بوڑھے سے پوچھو انسان کیا، اسے نہیں پتا. مطلب تو نے زندگی گزار دی، تجھے نہیں پتا انسان کیا ہے. جوان سے پوچھو انسان کیا، اسے نہیں پتا. وہ یہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا، کھاؤں پیوں، گھر بناؤں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں، نوکری کروں اور مر جاؤں، پھر جنازہ اٹھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے مجھے دفنا دیا جائے. ملائک پوچھیں گے تو انسان کیوں تھا؟ اسے پتا ہی نہیں. انسان ہے تاکہ اپنی تربیت کرے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون. ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں خدا کہے قد افلح المسلمون، مسلمان کامیاب ہوا کا نہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی تربیت کرتا ہے. اگر تو 10 سال حسین کی مجلس میں آئے، مولا کے فرامین کو سنے، فرامین علی کو سنے، فرامین حسین کو سنے، لیکن سننے کے بعد بھی اپنی تربیت نہ کرے تو واللہ ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان وہ ہے جو تربیت کرتا ہے. آج دیکھو ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہو، اس درجے کو مضبوط کرو. اسی لیے کہ امام زمانہ سے ملنا ہے، کیا کریں؟ کہ خود کو صفات امام زمانہ میں ڈال. اب کا امام زمانہ تو نظر نہیں آتے، ہمیں کیسے پتہ چلے مولا کی صفات کیا تھی؟ کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں. علی کی صفات کو دیکھو، حسن کی صفات کو دیکھو، ان صفات کو اپنے وجود کے اندر پالنا شروع کر دو. اور ان کو پالنے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں ثبات قدم. ثابت قدمی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کبھی بھی تربیت پانے کی صلاحیت نہیں پا سکتے. کل میں نے کہا ایک دانہ ہے، دانے کو صحت بنانے کے لیے اس کو ویسی زمین کا ہونا ضروری ہے. آپ دانہ لکڑی پہ رکھو گے سیب نہیں بنے گا، ہاتھ پہ رکھو گے سیب نہیں بنے گا، ٹشو میں ڈال کے اے سی کے کمرے میں رکھو گے سیب نہیں بنے گا. اسے وہ زمین دو. تو اگر اپنی تربیت کرنی، پہلے یہ سمجھو انسان اس لیے ہوں تاکہ اپنی تربیت کروں. اب اپنی تربیت کے لیے کیا کروں؟ عقائد بہتر کرو. آیت اللہ العظمیٰ
خوان ساری کہتے ہیں اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں واجب کرتا کہ ہر بندہ توضیح المسائل پڑھے. آج مسئلہ احکام کا ہے. کربلا میں جتنے لوگ تھے خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ وہ چاہے قاتل اور مقتول ہو. مولا حسین بھی خدا کو مانتا تھا اور شمر بھی خدا کو مانتا تھا. مسئلہ خدا کے ماننے کا نہیں تھا. اسی طرح آج جتنا مجمع بیٹھا ہے ان سے پوچھا جائے مولا علی کو مانتے ہو؟ سب بولیں گے مولا علی کو مانتے. پاکستان کا کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس سے بھی پوچھو گے نا اللہ کو مانتے ہو؟ فخر سے الحمدللہ بول کے بولے گا ہمیں خدا کو مانتا. نہ کربلا میں خدائی کا مسئلہ تھا، نہ آج خدائی کا مسئلہ ہے. نہ کل یہ مسئلہ تھا لوگ علی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، شیعوں کی بات کر رہا ہوں، نہ آج شیعوں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو پھر ہم اپنے بندوں کو علی کیوں منوانا چاہتے ہیں جبکہ سب علی کو مانتے ہیں؟ کیا کسی کو مولا کی شجاعت پہ شک ہے؟ کیا کسی کو عباس کے جلال پہ شک ہے؟ کیا کسی کو مولا حسین کے صبر پہ شک ہے؟ آج کس چیز کو منوانا ہے؟ ہر بندہ خدا کو مانتا ہے. شیعوں میں کوئی ایسا نہیں جو مولا علی ابن ابی طالب کو نہ مانے. ہر شیعہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانتا ہے. مسئلہ ہے حکم خدا کا. فکر یزید اور فکر حسین کا اگر آپس میں توازن کرو تو یہ ہے. یزید کہتا تھا خدا تجھے مانتا ہوں، شمر کہتا تھا خدا تجھے مانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یہ تو مجھے نہیں بتائے گا، یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. آج اگر کوئی علی والا یہ کہے نا مولا علی میں تجھے مانتا ہوں لیکن بیٹے کی شادی کیسے کرنی ہے، یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا مولا، میں اپنی مرضی سے کروں گا. بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے یہ اپنی مرضی سے کروں گا. مجھے گھومنے کے لیے کہاں جانا ہے مولا تجھ سے نہیں پوچھوں گا کہ کس ملک میں گھومنے جاؤں، مولا اپنی مرضی سے جاؤں گا. صبح کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، سفرے پہ کیا رکھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس سے رشتہ کرنا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے. مولا بس مسجد کی حد تک آپ کو مانتا ہوں، مجلس کی حد تک آپ کو مانتا ہوں، زیادہ میری زندگی میں آپ نہ آئیے، میں اپنی مرضی سے زندگی چلاؤں گا. مولا فرماتے جس کی سوچ یہ ہے وہ سمجھ لے اس کے اندر یزیدیت ہے. یہ یزیدی سوچ تھی، یہ شمر کی سوچ تھی، خدا تجھے مانتا ہوں لیکن کربلا جانا ہے کہ نہیں جانا، حسین کو قتل کرنا ہے نہیں کرنا، یہ میری مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی. فرق علی اور فرق امیر شام یہی تھا. علی حکومت کرتے تھے پر اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اور علی کا دشمن حکومت تو کرتا تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، روزہ تو رکھتا تھا، لیکن اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا تھا. مولا حسین کا صریحتاً نظریہ کربلا میں موجود ہے، رضاً برضا وتسلیماً لامرہ. اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی اور تیرے امر کے سامنے، مطلب تیرے حکم کے سامنے تسلیم. تسلیم کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ 90% اسلام کو مانے 10% اپنی چلائے، مطلب 90% تو مسلمان ہے، 10% تیرے اندر یزیدیت ہے. تسلیم کا مطلب ہے کہ 100% کس کو مانو؟ اللہ کو مانو. بوڑھی خاتون ہے، بوڑھی، ساتھ امام کے پاس آتی مولا میں بیمار ہے. حکیم نے کچھ دوائیاں تجویز کی ہیں. امام نے کہا جو حکیم دوا تجویز کرے اسے کھا لو. مولا کھا لوں؟ ہاں کھا لو. مولا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھو. مولا حکیم نے کہا ہے شراب پیو. پیو. امام نے کہا حکیم نے تجویز دی ہے پی سکتی ہو. مولا آپ کی مرضی کیا ہے؟ دیکھو اہل بیت کیسے اپنے شیعوں کو آزماتے ہیں نا. کہ مولا آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہ اگر میری مرضی سننا چاہتی ہو تو نہ پیو. ہاں پیو گی شاید تیرا درد کم ہو جائے، نہیں پیو گی تکلیف ہوگی لیکن مجھے راضی کرو گی. یہ نجس ہے، اسے نہ پیو، یہ انسان کی توہین ہے. کہ مولا جو آپ کہیں. امام نے کہا اتنا مانتی ہو مجھے؟ بوڑھی خاتون اتنی مقام تسلیم پر ہو. سامنے سیب پڑا تھا، بوڑھی نے سیب لیا. امام کے سامنے ایک ہی سیب جو ایک درخت سے آیا، ایک سیب ایک ہی درخت کا. اس خاتون نے اس ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس ہاتھ میں رکھا، دوسرا اس ہاتھ میں رکھا.
کہ مولا آپ پوچھتے رہے تھے نا میں آپ کو کتنا مانتی ہوں، ایک ہی سیب ہے، ایک ہی درخت کا ہے، حلال بھی ہے، میں نے 2 ٹکڑے کر دیے، اگر بولو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے، آدھا کھاؤ حرام ہے۔ مولا سوال بھی نہیں کروں گی، سیب تو ایک تھا، آدھے کو حلال کیا آدھے کو حرام کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، جو مقام تسلیم پہ ہوتے ہیں۔ آج مولوی بول بول کے تھک جاتا ہے، بندہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ مطلب اگر صلاحیت نہیں ہے سدھرنے کی تو خود کو علی کا شیعہ نہ بولا کرو، شیعہ تو دور کی خود کو انسان نہ بولا کرو، جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے، جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ کرے۔ تو فرمایا رمضان میں جب تجھے بلاتا ہے تو تجھے احساس دلاتا ہے کہ اپنی تربیت کر، کیونکہ تربیت کرنے کے بعد ہی تو انسان بنتا ہے۔ تو جس کا جتنا کنٹرول وہ اتنا ایمان کے درجے پر۔ کچھ لوگ سال میں 30 روزے رکھتے ہیں کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کم از کم ہفتے میں بھی 1 روزہ رکھا کرو تاکہ تیرا کنٹرول بڑھے۔ تو جسم کو لذت دلانے کے لیے نہیں آیا، تو روح کو پروان چڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو عادت دلائیے، تربیت مانی ہے نا، تربیت کس سے لینی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے، جو باب مدینۃ العلم، اس سے تربیت لینی ہے۔ تو کم از کم ڈیلی احکام الہی کے 2 صفحے پڑھا کرو، کیا واجب ہے کیا حرام ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک مولانا، ایک عام مولوی کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ فون آتا ہے، مولانا صاحب جی بھائی شادی کرنی ہے بیٹی کی، بیٹے کی، کیا کریں ہم؟ مولانا صاحب یہ دن نحس ہے، سوال ہوتا ہے نا، دن نحس ہے یا مبارک ہے؟ یعنی مولوی جنتریاں دیکھے تجھے بتائے کہ دن اچھا ہے یا برا ہے۔ مولا کا فرمان ہے کوئی دن اچھا اور برا نہیں ہوتا، وہ دن برا ہوتا ہے جس دن میں کبھی کسی قوم نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ ورنہ عاشورہ بہت اچھا دن تھا، لیکن وہ جب اس دن مولا حسین کی شہادت ہو گئی وہ ہمارے لیے غم کا دن ہو گیا۔ اگر شعبان کے مہینے میں حسین کی ولادت ہو گئی وہ دن خوشیوں کا دن ہو گیا۔ تو فرمایا جس دن بندہ گناہ نہ کرے، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جب وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب بہترین دن کا انتخاب کیا تم نے، مثلا امام حسین کی ولادت کے دن تم نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، بہترین دن تھا کیونکہ اس دن حسین پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر اسی دن تم مجرا کروائے، اسی دن تو گانے چلائے، اسی دن تو مکس گیدرنگ کرے، عورتیں مردوں کو مکس کر کے شادی کرے، تم نے گناہ کر کے بیٹی کی شادی کے دن کو نحس بنا دیا، اس کی زندگی کو تم نے عذاب کر دیا۔ جب ایک عام سا عالم کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا تو تصور کریں امام زمانہ ہماری شادیوں میں کیسے آئیں گے۔ تو فرما صرف گھروں پہ علم نہ لگاؤ، ادب کرنا بھی سیکھو۔ علم اس عباس کا ہے جس نے مولا کی مرضی کے بغیر تلوار بھی نہیں اٹھائی، جتنا کہا گیا اتنا سنا، یہ تربیت ہے۔ ورنہ بھائی تو اور بھی تھے امام حسین کے، لیکن غازی عباس کا اتنا مقام کہ جب دیکھتے ہو نا ادھر عباس کا روزہ ادھر مولا حسین کا روزہ، دور سے یہ لگتا ہے دونوں اماموں کا روزہ ہے۔ اتنا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ جب تو تربیت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے نا پھر خدا تجھے یہ مقام دیتا ہے۔ خمینی کو اتنا مقام ملا، قاسم سلیمانی کو اتنا مقام ملا، سلمان فارسی، حبیب ابن مظاہر، آج بھی کمی نہیں ہے، تو بھی چاہے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بس میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے، بات کرتے کرتے ایک آدمی کا ماما گرا، جب اس کے سر کو دیکھا تو گہرا زخم، تلوار کا زخم اس کے سر پہ تھا۔ دستگیر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ تو دوست نے پوچھا یہ زخم کیسا؟ کہا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا تھا۔ کہا 1000-1500 سال کا فاصلہ، تو کب گیا جنگ صفین میں؟ مذاق نہ کر۔ کہ واللہ یہ زخم جنگ صفین میں لگا۔ کہ کیسے؟ کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا کسی ناصبی کے ساتھ، میں نے کہا علی حق پہ تھے، اس نے کہا معاویہ حق پہ تھا، میں نے کہا اگر میں ہوتا علی کا ساتھ دیتا، اس نے بولا اگر میں ہوتا
تمہیں امیر شام کا ساتھ دیتے. اور اتنا ناسبی تھا کہ اگر میں ہوتا تو میں اپنی تلوار سے علی کو قتل کر دیتا. کہ مولا علی کو برا بڑا بولنے لگا کہ جیسے اس نے بولا ہماری لڑائی ہو گئی. اس نے بھی خنجر نکالا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے نکالا، ہم لڑنے لگے کہ اس نے اس خنجر کا وار میرے سر پہ کیا. اتنا گہرا زخم لگا میں گر کے بے ہوش ہو گیا. جیسے ہوش مجھے آیا نا تو میں نے دیکھا میرا سر علی ابن ابی طالب کی گود میں رکھا. آنکھیں کھلی تو مولا کی زیارت ہوئی. امام نے شفاعت کا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، زخم وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. امام نے کہا تو نے علی کا دفاع کیا ہے. اور کیوں؟ مشاجرہ تھا جنگ صفین کا کہ اب کوئی بھی پوچھے نا زخم کہاں لگا ہے بولنا جنگ صفین میں لگا. مطلب ابھی آج بھی اگر تو ایسا بن جائے تو قیامت میں شہداء کربلا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جب ان کی صفات کو پیدا کرے. آج وقت کم ہے، علماء اور بھی ہیں، بالکل مصائب کے قریب جانے والا ہوں. ادب کو پیدا کرو، صلاحیت انسان ہو تاکہ صلاحیت پیدا کرو. مولا علی کے چہرے پہ لال پہ دہن پھینکا، مولا نے وار نہیں کیا. کیا بتایا علی نے؟ علی وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرے، جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے. یہی کمال ہے انسانی. تو کم از کم ڈیلی 2 صفحے تو پڑھو علم اہل بیت علیہ السلام. سننے کی عادت کم کرو، پڑھنے کی عادت پڑھاتے جاؤ. گھر میں قرآن کھولو ترجمے کے ساتھ، معصوم کی دعا پڑھو ترجمے کے ساتھ. عباس ہے اپنے ادب کی وجہ سے. 4 بھائی ہیں لیکن حضرت عباس کو اتنا مقام ملا کہ آج گھر گھر پر عباس کا علم لگا ہوا ہے. 2 محرم کا دن ہے. شمر نے کہا کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے کہ غازی عباس جلال میں آئے، تلوار نکالی. کہ اگر کسی میں جرت ہے تو عباس نے خط کھینچا، کہ جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے. جب تک میں زندہ ہوں کسی کو حسین کے خیموں کے قریب آنے نہیں ہوگا. کہتے ہیں اتنا جلال تھا غازی عباس کو، لشکر والے کہتے ہیں دشمن بھی ڈر گیا، کسی میں جرت نہیں تھی آگے بڑھے. بی بی زینب فرماتی امام حسین خیمے میں آئے. حسین کے چہرے پہ مولا کے تھوڑی پریشانی تھی. سیدہ نے کہا کہ میرے ماں جائے، میں نے آپ کو اتنا پریشان پہلے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا دشمن نے کہا ہے خیمے ہٹا دیے جائیں، لیکن عباس نے خط کھینچی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں. کہ پھر حسین اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بول دیجئے. عباس تو آپ کا موتی ہے، اس نے کبھی آپ کو نہ نہیں بولا. کہاں پتہ ہے بولوں گا تو مان جائے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں میرا شعر ٹوٹ نہ جائے. کیا مطلب حسین کا؟ کتنا روکوں؟ بہن زینب یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، عباس نے تلوار نکالی تھی، میں نے ہاتھوں کو روک دیا تھا. عباس یہاں نہیں، کربلا. کہ چپ ہو گیا، کچھ نہ ہو. کہا جب بیعت کا مطالبہ ہوا مدینے میں، اس ملعون نے بلند آواز سے مجھے پکارا تھا. عباس اندر آ کے اور تلوار نکالی. کا تیری یہ جرت میرے آقا حسین سے اس لہجے میں بات کرو؟ کہ مولا سر قلم کروں. میں نے ہاتھوں کو روکا، میں نے کہا عباس یہاں نہیں، کربلا. کہ وہاں بھی کچھ نہیں بولا. کہ بہن زینب یاد ہے حر نے راستہ روکا تھا، میرے لجام فرس میں حر نے ہاتھ ڈالا تھا. عباس کو جلال آیا تھا، تلوار نکالی، میں نے ہاتھوں کو وہاں بھی روکا. میں نے کہا عباس یہاں نہیں، کربلا. کہ بہن زینب اب کیسے روکوں؟ کربلا بھی آ گئی. آج روکوں گا مجھے ڈر ہے میرا عباس ٹوٹ نہ جائے. بی بی زینب نے کہا کہ حسین آپ چلے جائیے، میں عباس کو مناتی ہوں. واللہ یہ بہن اگر کربلا میں نہ ہوتی حسین کیا کرتی؟ اصغر کا لاشا لائے، زینب نے لیا. کہ ماں کو نہ بتانا. قاسم کا لاشا لائے، زینب نے لیا. کہ ماں کو نہ بتانا. پورے سفر میں سکینہ کو سنبھالنے والی سیدہ زینب، رباب کو دلاسا دینے والی بیوی زینب.
فضا کو کہا اما فضا میرے شعر کو تو بلا کے لا۔ منظر سوچئے گا، بی بی فضا کہتی ہیں جیسے خیمے سے باہر آئی، نہر کے کنارے عباس کھڑے ہیں، خط کھینچی ہوئی ہے، آستینوں کو چڑھایا ہوا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، آنکھوں میں سرخی ہے، اور اتنے جلال میں جیسے شیر جلال میں ہوتا ہے، اور جلال میں دشمن کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے میں نے پیچھے سے آواز دی عباس کا، مڑ کے دیکھا، سمجھ گئے خیام سے کوئی پیغام ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، اما فضا وہیں رک جانا، میری بہن کا نام نہ لینا، میں خود آگے آتا ہوں۔ غیرت مند کہتے ہیں آگے بڑھے، فضا کہتی ہیں آگے بڑھے، وہی جلال تھا، وہی جمال تھا، آستینیں چڑھی ہوئی، ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں سرخی۔ کہا جی اما فضا، کہا باز آقا زادی نے بلایا ہے۔ کہا جیسے سنا نا آقا زادی نے بلایا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آستینوں کو سیدھا کیا، ماتھے کا پسینہ پوچھا، تھوڑی دیر رکے تاکہ آنکھوں کی سرخی چلی جائے۔ جب بالکل مزاج میں ٹھنڈا پن آ گیا، خیمے کے دروازے پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ ادب تو دیکھو، خدا را ادب کرو۔ کھڑے ہو گئے، کہا جی آقا زادی، غلام حاضر ہیں۔ عباس اندر آ، قاضی اندر گئے، زان ہوئے، ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی آقا زادی، کہا عباس سنا ہے تو نے خط کھینچی ہے؟ کہاں بی بی، دشمن کی ضرورت، وہ میرے آقا کے خیموں کی طرف بڑھے، جب تک عباس زندہ ہے کسی کو پڑھنے نہیں دوں گا۔ کہ عباس حسین کی مرضی ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے۔ عباس تیرا بھی تو غرور ہے نا، تو نے دشمن کو للکارا، برا لگے گا تو خیموں کو ہٹائے، دشمن تیرا مذاق اڑائے گا، تو عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو خیمے میں بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، وہ خط مٹا دیں گے، خیمے ہٹا دیں گے، میں قاسم کو بھیجوں گی، اونا محمد کو بھیجوں گی، عباس نے دشمن کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ خاموشی سے سنتے رہے عباس۔ جب بی بی نے یہ کہہ دیا نا میں اکبر کو بھیجتی ہوں، قاسم کو بھیجتی ہوں، کہتے غازی عباس کھڑے ہو گئے۔ کہ آقا زادی، عباس کا غرور کیا ہوتا ہے؟ عباس کی انا کیا ہوتی ہے؟ اگر حسین کی مرضی اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا، جب یہ اطاعت ہو تو عباس عباس بنتا ہے۔ مجلس حسین میں دعا کرو کہ خدا ہمیں امام زمانہ کے لیے عباس بنائے، ایسے مطیع حجت خدا بنے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ یہ دل زینب کے اجڑنے کے دن ہے، ہم 10 دن روتے ہیں، اس کے بعد سکون سے سو جاتے ہیں۔ اصل رونا تو 10 دن کے بعد ہے، 9 دن بچی نے کوئی تماچا نہیں کیا۔ 10 محرم ختم ہوئی، سکینہ کے تماچے شروع ہوئے۔ 9 دن ماں کی گود میں بچہ تھا، بھائی کے پاس بہن تھی، بہن کے پاس بھائی تھا۔ جیسے 10واں دن ختم ہوا، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، تو فرمایا ایسے سلام کیا کرو مولا حسین کو جیسے کربلا میں بی بی زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا۔ سب خلوص سے دل سے اپنے آقا کو سلام کیا۔ السلام
میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ چند سلام امام زمانہ کے سلام ہیں میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار تھا اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جواب بیٹے کے لاش پہ روتی ہے فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مار گئے جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو او میری ماں بہنوں جب جب تیرے سر پہ چادر ہو زینب کو ضرور سلام کیا کرو میں نے کل بھی عرض کیا بی بی زینب فرماتی تھی دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا دکھ اس بات کا تھا زینب کو اپنوں نے بھی نہیں پہچانا میں کہوں گا بی بی اپنوں کا قصور نہیں تھا واللہ کبھی اپنوں نے سوچا بھی نہیں کہاں علی کی بیٹی کہاں شرابی کا دربار کہاں علی کی بیٹی کہاں شام کا بازار راوی کہتا ہے قافلہ بازار میں پہنچا ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گودی میں تھی آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے کاش ہم میں سے کوئی کربلا ہوتا سکینہ کو پانی پلاتا بی بی زینب نے پیار سے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت سکینہ صبر کرو پانی مل جائے گا بچی خاموش ہو گئی
چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑی دوڑی گئی، گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤ گے، لیکن قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے تھوڑی دعا کر لینا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ او قیدی بی بی میں نے بڑے قیدی دیکھے لیکن میں نے تجھ جیسے مظلوم قیدی نہیں دیکھے۔ ابھی پانی سکینہ کے ہاتھوں میں تھا، بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ ابھی تک مومنہ نے سکینہ کو دیکھا نہیں تھا کہ جیسے ننھی سی بچی نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنا ننھا سا چہرہ اٹھایا، یہ مومنہ اپنی دعائیں بھول گئے، جیسے نگاہ زخمی کانوں پہ پڑے، زخمی رخساروں پہ پڑے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے اور تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ اور کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا۔ ہاں بتا اور کون سی دعا کر؟ اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا کہ قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنا۔ زینب کو نانا کا روزہ یاد آیا، صبح یاد آ گئے، کہ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہ قیدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے، مدینے میں نواز رسول ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مجھے حجاب سکھانے والے میری آقا دادی۔ اتنا سننا تھا بی بی زینب کو بڑا پیارا، کہ مومنہ یہ تو بتا تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ اتنا سننا تھا، کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں ناراض ہو جاؤں، لیکن میری مجبوری سمجھو، کیسی مجبوری؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، فرمایا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے کیا کہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی؟ کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہ ام حبیبہ نہیں
علل قوم الظالمین. پروردگار اس گریے کا واسطہ ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے عوام انصار شریف